لاہور میں وردی والوں نے قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے تھانے میں گھس کر نہ صرف پولیس اہلکاروں کو مارا پیٹا بلکہ زبردستی ایف آئی آر بھی انہی کے خلاف درج کروا دی۔ وردی والوں کا لاہور کے ایک تھانے پر حملے کا واقعہ تب پیش آیا جب ایک بچے کی بازیابی کے کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر مظفر گڑھ کی پولیس پارٹی نے اغوا ہونے والے بچے کو بازیاب کروا کر عدالت میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ پولیس ذرائع کے مطابق 7 اکتوبر سن 2020 کے روز سب انسپکٹر نواز گھر تھانہ کوٹ ادو ضلع مظفر گڑھ 2 پولیس جوانوں کے ہمراہ ہائی کورٹ ملتان بینچ کے حکم پر بچے علی آصف کو بازیاب کروانے کے لیے تھانہ جنوبی چھاؤنی لاہور کے علاقے میں آئے۔ تھانے میں انہوں نے ضابطے کے مطابق اپنی آمد ڈالی، جو پولیس کے ضابطے کی ایک قانونی کارروائی ہے، کیونکہ علاقے سے باہر کے پولیس آفیسر جب متعلقہ تھانے کی حدود میں کارروائی کرنے یا گرفتاری ڈالنے آتے ہیں تو انہیں اس تھانے میں باضابطہ تحریری اطلاع دینا پڑتی ہے۔ اس کارروائی کے بعد متعلقہ تھانے سے بھی 2 سپاہی ان کے ساتھ گئے اور ملزم زبیر طاہر کو گرفتار کیا، جس نے بتایا کہ بچہ میرے پاس ہے۔ زبیر کی نشاندہی پر اس کے بھائی کو گرفتار کیا گیا اور اس کے پاس سے بچہ بازیاب کروا لیا گیا۔ بعد ازاں انکشاف ہوا کہ جس شخص سے بچہ بازیاب کروایا گیا تھا وہ ایک فوجی اہلکار تھا۔ پولیس حکام کے مطابق پولیس اہلکاروں کی طرف سے بچے کی بازیابی کے بعد صوبیدار صاحب نے اپنے محکمے میں کال کر کے مدد مانگی۔ پولیس پارٹی ابھی تھانے تک واپس پہنچی بھی نہیں تھی کہ ان کو مبینہ طور پر فوجی محکموں سے کالز آنا شروع ہو گئیں۔ پولیس پارٹی کو واپس تھانے بلوایا گیا۔ ہائی کورٹ کے حکم پر بچے کی بازیابی کے لیے جانے والی پولیس پارٹی جیسے ہی واپس تھانے پہنچی، 1 درجن سے زائد گاڑیوں میں سوار ہو کر آنے والے 50 سے زائد باوردی اہلکاروں نے پولیس اہلکاروں پر دھاوا بول دیا۔ پولیس والوں نے بھاگ کر ایس ایچ او کے دفتر میں پناہ لینے کی کوشش کی، تاہم وردی والے بھی ایس ایچ او کے دفتر میں ان کے پیچھے پہنچ گئے اور سب انسپکٹر اور جوانوں کو خوب مارا۔ ایک پولیس افسر نے اس حوالے سے اپنی شناخت ظاہر نہ کرتے ہوئے واقعے کی تفصیلات کچھ یوں بتائیں۔ پولیس حکام کے مطابق وردی والوں کی طرف سے ایس ایچ او کے سامنے پولیس کے جوانوں کو تھپڑ اور ٹھڈے مارے گئے اور کوئی بھی کچھ نہ کر سکا۔ ملٹری کے لوگ باری باری باہر موجود گاڑیوں میں سے 2-2 4-4 کر کے اترتے اور اندر آ کر پولیس والوں کو مارتے رہے۔ یہ تماشا کچھ 2 گھنٹے تک چلتا رہا۔ عینی شاہدین کے مطابق ایس پی صاحب بھی وہاں پہنچے، تاہم ان کے سامنے بھی یہی مار پیٹ چلتی رہی اور وہ ایک لفظ تک نہ بولے۔ اس کے بعد باوردی جوان ایسے نعرے لگاتے واپس گئے جیسے پڑوسی ملک کا مورچہ فتح کر کے جا رہے ہیں۔ تاہم ملکی اداروں کا اس وقت مزید مذاق اڑایا گیا جب مار کھانے والے پولیس والوں کے خلاف ہی کیس بھی درج کر لیا گیا۔ ایک بچے کی ایبڈکشن کا کیس تھا، یہ 15 سے انیشیٹ ہوا تھا۔ اس کی بیک گراؤنڈ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ایک لڑکی ہے، اس نے شادی کی ہوئی تھی، وہ بچہ بائی برتھ ہوا تو ان کی ڈیورس ہو گئی، تو لڑکی نے بچہ نہیں لیا شوہر سے اور دوسری شادی کر لی۔ لڑکی نے کہا کہ میں نہیں اس کو ساتھ رکھنا چاہتی بچے کو، اور وہ لاہور چلی گئی۔ لاہور میں اس نے دوسری شادی کر لی، بچہ یہاں پہ پلتا رہا۔ تو اب بچہ 7 سال کا ہے، یہ 7 سال پہلے اس کی ڈیورس ہوئی تھی۔ 7 سال کے بعد اس نے 491 کی ریٹ کر دی ہائی کورٹ میں کہ میرا بچہ مجھے دیا جائے۔ پیشی پڑی، آئی تھنک 3 تاریخ کی پیشی تھی ملتان میں۔ تو جب وہ پیشی پہ آ رہے تھے بچے کو لے کے، والد اس کا، تو مسلح لوگوں نے اس کو بچہ چھین لیا اس سے، ادھر مظفر گڑھ میں کوٹادو کے علاقے میں۔ تو 15 پہ اس نے کال کی، کیونکہ میں انچارج 15 ہوں آج کل مظفر گڑھ میں، وہ کال بھی ہے۔ تو وہ کال آئی کہ بھئی میرے سے بچہ اغوا ہو گیا۔ تو پہلے تو پولیس نے سمجھا کہ شاید کورٹ میں پیش نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اس وجہ سے اس نے خود ہی یہ ڈرامہ کیا۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ جو لڑکی کے بھائی تھے وہ اس بچے کو اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ ان سے جب رابطہ کیا پولیس نے تو انہوں نے بتایا جی بچہ ہماری کسٹڈی میں ہے، اور وہ لے کے بھی گن پوائنٹ پہ گئے تھے۔ تو ادھر پہ ایف آئی آر ہوگی بچے کے اغوا کی، ڈی پی صاحب کے نوٹس میں تھا معاملہ۔ تو وہ پھر ان کے ڈیٹے وغیرہ لیے گئے تو وہ پتہ چلا کہ لاہور میں ہے۔ تو یہاں سے یہ گئے ہیں، نواز لونڈ صاحب ان کے ساتھ 2 سپاہی تھے، انہوں نے وہاں پہ نشاط ٹاؤن ہے ایک جگہ، ادھر پہ لوکیشن مجھ سے ڈیکوڈ کرائی کل، میں نے پاسبل ایریا بتا دیا جو میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا بھی تھا۔ تو وہ وہاں پہ انہوں نے ایک بندے کو مدعی نے خود پہچان لیا کہ جی میرا سالہ ہے اور یہ نامزد ایف آئی آر میں یہ بھی تھا، اس کو اریسٹ کیا ہے۔ تو اس نے آگے بچے کا پتہ بتایا، اس نے کہا بچہ میرے پاس نہیں ہے، لے ہم آئے تھے۔ تو اس کو اریسٹ بھی مقامی پولیس کی موجودگی میں کیا، کیونکہ نواز صاحب اس وقت سول میں تھے، انہوں نے خود کال کر کے پولیس کو بلایا ہے۔ آرے بازار کی جو پولیس ہے وہ 15 کی کال پہ آئی ہے، اور جب بتایا کہ نامزد مقدمہ ہے تو انہوں نے پھر آمد روانگی کی اپنی اور اس کی بندی ڈالی ہے، کیونکہ یونیفارم میں نہیں تھے اس لیے اریسٹ نہیں کر سکتے تھے اس کو۔
اس نے آگے کا پتہ بتایا تو وہ نشاط کالونی گئے ہیں، تو وہاں ملٹری کے کچھ کوارٹرز تھے، وہاں پہ نئی تالا لگا ہوا تھا، تو ساتھ اس لڑکی کا ماموں تھا ایک، جو بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ وہ بندہ حوالدار ریٹائرڈ ہے آرمی سے، اور اس وقت وہ لائر ہے، کارپوریٹ لائر ہے، اس نے LLB کی ہے اور وہ انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس میں کام کرتا ہے۔ اس کو نواز صاحب نے پکڑا کہ یار بندے تیرا کہہ رہے ہیں بچہ تیرے پاس ہے، اس نے کہا جی میرے پاس تھا لیکن وہ گجراں والے نکلے ہیں، گجراں والے چلو میں آپ کو بچہ دلوا دیتا ہوں۔ نواز صاحب گجراں والا چلے گئے، بچہ ریکور ہو گیا، یہ مظفر گڑھ واپس آ رہے تھے، تو رستے سے تھانے کی کال آئی آرے بازار سے کہ آپ واپس آئیں، کہیں نہیں جانا۔ یہ بیچارہ واپس چلا گیا پولیس کی کال پہ۔ ادھر 200-250 کے قریب لوگ تھے، سول میں بھی اور ملٹری یونیفارم میں بھی، انہوں نے تھانے کا گھیراؤ کیا ہوا تھا، انہوں نے مارا ان کو بہت زیادہ۔ اس کے بعد یہ SHO کے کمرے تک بڑی مار کھاتے کھاتے گئے، یونیفارم وغیرہ پھٹ گئی تھی ان کی، تو SHO کی موجودگی میں بھی انہوں نے SHO کے کمرے میں بھی مارا ہے۔ پھر SP آ گئے، یہاں تک انہوں نے مارا ہے، اور پھر انہوں نے ان کے موبائل نکال لیے جیب سے، ان کی جیب سے پرس ان کا نکال لیا، پرس میں ID کارڈ تھے، کہتے یہ ID کارڈ کس کے ہیں، تمہارے پاس کیا کر رہے ہیں، اور مار بھی رہے تھے اور انٹروگیٹ بھی کر رہے تھے ان کو۔ تو انہوں نے کہا یہ میں جیل میں جمع کرا کے آئے ہوں بندے، ان کے شناختی کارڈ ہیں۔ تو انہوں نے پھر ادھر کنفرم بھی کیا، خیر انہوں نے زور ڈالا تھانے پہ کہ نواز کے اوپر اغوا کی FIR دیں، تو اس کے بعد پھر SP صاحب آ گئے، وہ پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، جو علاقے کے SP ہیں، ان کی موجودگی میں بھی پھر نواز صاحب کو مارا ہے گاڑی میں لے جا کے، SP کی موجودگی میں 2 جوانوں کو جو ساتھ مظفر گڑھ پولیس کے تھے ان کو لے کے گئے ہیں گاڑی میں، بیک سائڈ پہ ویگو میں لے جا کے مارا، اور بہت زیادہ مارا ان کو۔ ایک اور پولیس آفیسر نے واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے یہ انکشاف کیا کہ پولیس اہلکاروں کے ساتھ وردی والوں نے کیسے ظلم اور زیادتی کی۔ یہ بھائی ایک نواز سب انسپیکٹر اور 2 جوان اس کے ساتھ آئے تھے ہائی کورٹ کے حکم سے، جو ملتان بینچ ہائی کورٹ والے، اس کے حکم سے ایک بچے کو بازیاب کروانا تھا۔ تو وہ آرے بازار تھانے میں ہے، یہاں سے انہوں نے آمد کی اپنی، وہ ادھر سے 2 جوان لیے ہیں اور ان کے گھر چلے گئے ہیں، بچہ انہوں نے بازیاب کروا لیا۔ تو ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ، ان کو کسی نے بتایا نہیں تھا کہ وہ صوبے دار ہے۔ وہ صوبے دار صاحب نے کیا کیا، اس نے اپنے پولیس کو کال کر دی ہے۔ اچھا، یہ ابھی رستے میں تھے تو آرمی والے کو فون آنے شروع ہو گئے، انٹیلیجنس والوں کو، ملٹری انٹیلیجنس والوں کو، ISI والوں کو۔ انہوں نے کو واپس بلوایا، جیسے یہ تھانے میں انٹر ہوئے ہیں، آگے سے 25-30 گاڑیاں کھڑی تھیں اور 100-150 بندہ تھا سول میں، یونیفارم میں، انہوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ اچھا، وہ بھاگ کے SHO کے کمرے میں چلا گیا نواز صاحب انسپیکٹر۔ اچھا، وہ یہ اس کے پیچھے کمرے میں گئے، جا کے اس کو مارا ہے، جوانوں کو مارا ہے یونیفارم کے اندر۔ اچھا، پھر کیا ہوا ہے، SHO آ گیا، SHO کے سامنے اس کو تھپڑ مارے ہیں SHO کے کمرے میں، یہ دیکھنے تھانے کے اندر، تھانہ ہمارا گھر ہے۔ اچھا، اس کے بعد جناب محترم 2 جوانوں کو اپنی گاڑی میں ڈالا ہے، گاڑی بھی ادھر ہی کھڑی تھی۔ ملٹری انٹیلیجنس والے کوئی 20-25 لڑکے تھے، وہ 2-2 4 کر کے گاڑی میں بیٹھتے تھے، ان جوانوں کو مارتے تھے، پھر نکل آتے تھے، پھر اگلے 4 آتے تھے۔ انہوں نے تقریباً کوئی 2-2.5 گھنٹے ان کو ایسے تھپڑ مکے، کوئی کسی طریقے سے، کوئی کسی طریقے سے۔ اور لوگ بعد میں لبے لباب جناب یہ کہ ایک SP صاحب آ گئے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، ان کے سامنے پھر ان تینوں کو مارا ہے SP صاحب کے سامنے۔ وہ ایک لفظ تک نہیں بولے، SHO ادھر بیٹھا ہوا، یہ ہے ہمارا حال، ہماری یہ عزت ہے۔ پھر جناب مصروف یہ بات پہنچتے پہنچتے آرمی چیف تک چلی گئی ہے، انہوں نے پہنچائی ہے کہ یہ ایسے ہو گیا، یہ ہے وہ ہے۔ اب صبح 4 بجے وہ گئے ہیں اور کہہ رہے تھے پرچہ دو ان کے اوپر، ادھر بہت زیادہ ہنگامہ ہوا، ایسے آیا تھے جیسے انڈیا فتح کر دیا۔ ابھی تک تو ان کو ٹال دیا، صبح 8:30 بجے کا کہا کہ ان تینوں جوانوں پر، ایک سب انسپیکٹر 2 جوانوں پر FIR دے کر آپ کو کاپی دیں گے صبح۔ دیکھیں، اب میں تو ڈیوٹی آف ہو گئی ہے، میں آ گیا ہوں، یہ آگے اللہ خیر کرے۔ ویسے وردی والوں کی طرف سے بدمعاشی کوئی نئی بات نہیں، موٹر وے پر کرنل کی بیوی کی سیکیورٹی اہلکاروں سے بدتمیزی جیسے واقعات آج بھی سب کو یاد ہیں، لیکن یہ وہ واقعات ہیں جو رپورٹ ہو جاتے ہیں، 20 واقعات تو سامنے ہی نہیں آ پاتے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।